اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسے درود پاک کی بات کرنے جا رہی ہوں، گارنٹیڈ آپ کی ازواجی زندگی اس سے ٹھیک ہو جائے گی۔ جن لوگوں نے پڑھا ہے، جب ان کی ازواجی زندگی میں پرابلم آ رہی تھی، اور اسپیشلی 1000 دفعہ جب تک اس کو کمپلیٹ کیا گیا ہے، تو ان کی ازواجی زندگی آسان ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ازواجی زندگی کے پہلے مسئلوں کی بات کر لیتے ہیں۔ ازواجی زندگی میں مسئلے کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا مسئلہ، میاں بیوی میں اپنے مسئلے تو کم ہوتے ہیں، پہلے دوسرے لوگ اٹھ کر مسئلے شروع کر دیتے ہیں۔ تیسرا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو دیکھنا میاں بیوی کے اپنے مسئلے، دوسرا ہو گیا کہ جی باہر والے لوگ جتنا پارٹ پلے کرتے ہیں میاں کو اکسانے میں یا بیوی کو اکسانے میں، وہ سارے پارٹس پلے کر کے میاں بیوی کا رشتہ ویسے ہی خراب کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو اس کے ایک جو ایکسٹرا ایک ایسی چیز ہے جو رشتے ایسے برے ہمارے تباہ کر رہی ہے، جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، اور وہ ہے کالا جادو۔ نظر حسد تو بہت دیر کی بات ہے، اس سے پہلے آتا ہے کالا جادو۔ نظر حسد ہوتی ہے تو کالا جادو بھی شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کالا جادو کر بھی رہا ہے کہ وہ تو اپنی آخرت ہی برباد کر رہے ہیں، میں مفہوم بیان کر رہی ہوں قرآن کی آیت کا، کہ وہ تو اپنی آخرت ہی برباد کر رہے ہیں۔ لیکن انسان جو ہے، جو ہم لوگ ہیں، ہماری جو ازواجی زندگی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کالا جادو، یہ سب چیزیں جو میاں بیوی میں علیحد کی ہے، یہ کچھ نہیں کہہ سکتی اللہ کی مرضی کے بغیر۔ تو اگر خدا نخواستہ آپ کو ایسا کپل ہے جن کے اوپر یہ مسئلے مسائل آ گئے ہیں، تو دیکھیں اگر آپ درود پاک کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو نہ صرف یہ کہ آپ کی ازواجی زندگی ٹھیک ہوگی، بلکہ یہ کہ آپ کے جو آسانیاں ہیں آگے کی زندگی میں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہم لوگ اتنا بھاگتے ہیں فلاں جگہ پیر، یہ وہ فلاں روحانی انسان، اور ان میں سے کچھ روحانی ہوتے بھی نہیں ہیں جو کہ روحانیت کا ڈھونگ رچا رہے ہوتے ہیں۔ میں سب کو نہیں کہہ رہی، بٹ کچھ کی بات کر رہی ہوں۔ تو آپ کو کیا ضرورت ہے ادھر ادھر بھاگنے کی، جب آپ کے ہاتھ میں حل موجود ہے؟ بس کرنا یہ ہے کہ آپ کو جس طرح ہم لوگوں کو وظائف پڑھنے کو بتائے جاتے ہیں، آپ اس کو بھی ایک وظیفہ سمجھ لیں، اور آپ نے اس کو ڈیلی 1000 مرتبہ ختم کرنا ہے، ناغہ نہیں کرنا۔ آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے میں درود ابراہیمی کی بات کر رہی ہوں، یہی ایک ایسا درود ہے جس کو میں 1000 مرتبہ پڑھنے کا کہتی ہوں۔ آپ لوگوں کے اوپر کالا جادو ہے، نظر ہے، حسد ہے، کچھ بھی ہے، آپ درود ابراہیمی 1000 مرتبہ پڑھیں۔ اس کو جیسے کہتے ہیں نا کہ سانس لینے کے مطابق اپنی ایک اہمیت دیں، تو آپ دیکھیں گے، یقین کریں گے کہ آپ کی ازواجی مسائل حل ہونا شروع ہو گئے آہستہ آہستہ۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم اب کالا جادو ہے، استغفراللہ، ایسی کوئی چیز ہے تو وہ تو ایک دم نہیں ہٹے گی نا۔ اس کو ہٹانے کے لیے، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے سب سے پاورفل درود جو سب سے زیادہ جلدی اثر کرتا ہے میرے ایکسپیرینس کے اکارڈنگ، وہ ہے درود ابراہیمی۔ کیونکہ میرے ایکسپیرینس کے اکارڈنگ میں نے بہت ساری بہنوں کے واقعات سنے ہیں جن کے اوپر کالا جادو ہوا ہے، اور انہوں نے کسی عالم، کسی روحانی فضیلت والے انسان کے پاس وہ نہیں گئے۔ اللہ نے ان کو دنیا آخرت بھلائی کی طرف لانی تھی، اللہ نے ان کو درود پاک کی طرف لگا دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اگینسٹ ہوں کہ آپ کسی حقیقی روحانی انسان کے پاس نہ جائیں، میں یہ بات نہیں کر رہی، لیکن میں صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دیکھیں، کیونکہ جو روحانیت میں بھی جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی سم ٹائمز اپنا صدقہ نکالنا پڑتا ہے، تو اس میں بھی ان کو پیسے دینے ہوتے ہیں صدقے کے۔ وہ خود اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں لیتے، صدقے کے لیے لیتے ہیں، جو صحیح روحانیت والے لوگ ہوتے ہیں، یا وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ فلاں گوشت کا صدقہ دے دیں، ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب سلوشن میرے ہاتھ میں اللہ نے دے دیا ہے، مجھے خود اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ لو، یہ تمہارا سلوشن ہے، تو پھر مجھے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس سے نہ صرف درود ابراہیمی پڑھ کر آپ کی دنیا تو جو مسائل ہیں وہ تو حل ہوں گی، لیکن آپ کی آخرت کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ پہ ایسی کوئی خدا نخواستہ آزمائش آ گئی ہے کہ آپ کے میاں بیوی، آپ کے آپس میں تعلقات، بیوی کے میاں کے ساتھ، میاں کی بیوی کے ساتھ تعلقات خراب ہو رہے ہیں، تو اگر آپ کو درود پاک، یہ میری ویڈیو سن رہے ہیں آپ لوگ، اور اگر آپ درود پاک کی اس ڈگر پہ چل پڑتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک ایسے، وہ ورڈ ہوتا ہے انگلش میں ریلیجیسلی، یا اگر میں کہوں کہ مستقل مزاجی، کنسسٹنسی، اس کے ساتھ آپ درود ابراہیمی 1000 مرتبہ ڈیلی پڑھنے لگ جاتے ہیں، آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا میاں سیدھی لائن پہ نہیں ہے تو وہ آ جائے گا، اور اگر آپ کی بیوی سیدھی لائن پہ نہیں ہے تو وہ آ جائے گی۔ آپ کو پریشانی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔
اگر آپ کا میاں آپ کا خیال نہیں کر رہا، آپ کے کیے ہوئے کام جو آپ روز کر رہی ہیں، آپ کے احساسات یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ بڑا جان مار رہی ہیں اور آپ کے میاں کو نظر ہی نہیں آ رہا، بالکل اندھا ہوا ہے، بلائنڈ ہوا ہے، اسی طرح بیوی اگر اس کو اپنے میاں کے معاملات کی کس طرح وہ گھر سے باہر جا کے روزی کما کے لا رہا ہے، بچوں کا خیال کر رہا ہے، اس کی ڈیوٹیز ہیں 100 قسم کی، اگر بیوی کو نظر نہیں آ رہی پھر بھی اس کے علاوہ بیوی کے شکوے بڑھ رہے ہیں، تو ٹرسٹ می آن آل آف دس، درود ابراہیمی پڑھنا شروع کریں۔ سب سے اچھی بات تو یہ ہے میاں بیوی بیٹھ کر ایک محفل لگائیں، بچے اسکول چلے جائیں اگر ایسا ٹائم ہے میاں بیوی کے پاس، یا بچے جب سو جائیں تو 1 گھنٹہ لگائیں، سپیڈ بڑھائیں اپنی، یا اگر اکٹھے نہیں پڑھ سکتے چلیں کوئی بات نہیں، اکٹھے پڑھنے سے خیر بہت ہی برکت ہوگی، لیکن اگر اکٹھے نہیں پڑھ سکتے تو چلیں ہر نماز کے بعد کہ بس ایک حاضری ہو کہ دونوں میاں بیوی درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں، اور ہر نماز کے بعد اگر آپ اس کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کر لیتے ہیں 1000 کو تو وہ اور اچھا ہو جائے گا، آہستہ آہستہ سپیڈ بنتی چلی جاتی ہے۔ میں ایک ایسے انسان کو جانتی ہوں جو ماشاءاللہ سپیڈ سے پڑھنا شروع کریں تو انہوں نے خانہ کعبہ کے سامنے 2 گھنٹے میں 10,000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا تھا۔ تو ان باتوں کو انڈرسٹینڈ کریں اور ٹرسٹ می، پھر کہاں کا کس کی چال، کہاں کا کس کا کیا، سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ اور نہ صرف یہ کہ آپ کے آپس کے تعلقات ٹھیک ہوں گے بٹ آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہ اگر ساس تنگ ہے بہو سے تو وہ پڑھ لے، اگر بہو تنگ ہے ساس سے تو وہ پڑھ لے۔ میں بالکل ایک سوشل سرکل ہے نا وہ ایکسپلین کر رہی ہوں، آپ لوگوں کی ساری سائیکالوجی دھری کی دھری رہ جائے گی کہ اچھا فلاں ٹائم میں ہمیں ایسے کمیونیکیٹ کرنا ہے۔ اسکلز ہم سیکھتے ہیں نا، کمیونیکیشن اسکل، اس میں سب سے بہتر کمیونیکیشن اسکل جو شادی میں چلتی ہے وہ ہوتی ہے خاموش رہنا، ٹرسٹ می۔ لیکن جب آپ درود ابراہیمی کا ورد شروع کریں گے، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا تھا اپنے کسی اور مقصد کے لیے، لیکن ہمارے جو سسرال والے تھے وہ ہمارے ساتھ اچھے ہو گئے، اور ان کا وہ اس بیہیویئر کو اصل میں ان کی اچھائی لے جاتے ہیں، اور پھر جب ان کا درود پاک کی تعداد کم ہونا شروع ہو جاتی ہے یا وہ بالکل نہیں پڑھتے تو ایک دم سے جب ان کے اصلی روپ دوبارہ سامنے آتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کو کیا ہو گیا۔ تو بھئی اصل میں ان کو کچھ نہیں ہوا تھا، انہوں نے تو درود پاک کی برکتیں تھیں جس کی وجہ سے وہ انسان ان کے بیہیویئرز چینج ہو گئے تھے۔ اور یہ حقیقت میں ایک واقعہ ہے ایک لڑکی کا جو کہتی ہیں کہ میں اس طرح درود ابراہیمی کا ورد کر رہی تھی، اور وہ کہتی ہے ازواجی تعلقات تو اچھے ہوئے لیکن سب سے بڑی حیرت جو مجھے ہوئی یہ کہ میرے سسرال والوں کا رویہ میرے ساتھ بہترین ہو گیا، اور میں اس کو ان کی اچھائی سمجھ بیٹھی، لیکن جب میری درود پاک میں تعداد کم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ان کے بیہیویئر سے ان کا رویہ تو واپس آ رہا تھا وہی۔ جب میں پریشان ہو گئی تو مجھے پھر ریئلائز ہوا کہ میں نے پھر پڑھنا شروع کیا، پھر ان کے رویے اچھے ہو گئے۔ تو میں سمجھ گئی کہ یہ ساری برکتیں درود پاک کی ہیں۔ ہم لوگ کسی کو ڈپریشن ہے اس کو درود پاک کی طرف لگا دیں، کسی کا بچہ جو ہے وہ نافرمانی کی طرف جا رہا ہے، آپ اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، اس کو درود ابراہیمی کی طرف لگائیں۔ ٹھیک ہے بہت زار دفعہ نہیں پڑھ سکتے، لالچیں دے کے بچوں کو پڑھائیں، 11 دفعہ ہی پڑھوا دیں۔ چھوٹے بچے ہیں، سب سے چھوٹے بچے اتنی لمبی پوئمیں یاد کر لیتے ہیں، تو کیا وہ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے؟ آپ ان کو پڑھوائیں 4 سے 6 دن، آدھا درود وہ خود ہی آگے سے پڑھنا شروع کر دیں گے بچے، چھوٹے بچوں کی بات کریں۔ اور اگر اس سچویشن میں اس کنڈیشن میں آپ نے ان کو درود پاک پڑھنا سکھا دیا تو ٹرسٹ می کہاں سے کہاں بات چلی جائے گی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کی ازواجی زندگی کو بہترین بنائے، اچھا بنائے، اور جو بھی معاملات میری بہنوں کو پیش ہیں، جو لوگ فضول من کے پیش ہاتھ دھو کے پڑھیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی ازواجی زندگی کو محفوظ کر کے رکھے، پروٹیکٹ کر کے رکھے۔ جو لوگ کہہ لیں کہ شر کا ایک کریکٹر پلے کر رہے ہیں اگلوں کی شادی میں، ان سب کو اللہ ہدایت کی طرف کے اور دور کر دے ایسے فضول لوگوں کو آپ کی زندگی سے جو آپ کی زندگی میں پریشانیاں لا رہے ہیں۔ اور سب سے اچھا کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ آپ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد کے لوگوں کا رویہ آپ کے ساتھ اچھا ہو جائے گا، اور آپ کا رویہ بھی ان کے ساتھ پھر بہترین ہونے لگ جائے گا، اور آپ کی ازواجی زندگی ویسے ہی خوبصورت بن جائے گی۔ مسئلے ہر کسی کی زندگی میں ہوتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو جیسے مکھن سے بال ہم نکالتے ہیں، میلٹڈ ایک ہوتا ہے مکھن کی کنڈیشن جو نہ زیادہ میلٹ ہوئی ہوتی ہے نہ زیادہ ہارڈ ہوتی ہے، بالکل تھوڑی سی سافٹ ہوتی ہے، اس میں سے کوئی چیز نکالیں تو مکھن سے بال ایزیلی نکل آتا ہے، بالکل ویسے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔